دشمن کی خفیہ تنظیم برسوں سے پاکستان کو اپنا ہدف بنائے بیٹھی ہے۔ محروم طبقے کے نوجوان اغوا کیے جاتے ہیں، سوچ چھین لی جاتی ہے، ذہن بدل دیے جاتے ہیں اور انہیں انجانے میں دھکیل دیا جاتا ہے دہشت گردی اور بدامنی کی گہری تاریکی میں۔ مگر ہر اندھیرے میں ایک روشنی جنم لیتی ہے۔ یہ کہانی ہے ایک دلیر نوجوان کی جس نے قید توڑی، سچ پہچانا اور فرار کے بعد دشمن تنظیم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ یہ صرف کہانی نہیں، یہ سنسنی خیزی کی ارتقائی منازل طے کرتی ایک ایسی داستان ہے جو سننے والوں کو اپنی گرفت میں جکڑ لیتی ہے۔ آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ویڈیو کو لائک کیجیے۔ موت کا خوف انسان کے اندر اتنا حوصلہ پیدا کر دیتا ہے کہ وہ تعاقب میں آنے والی موت کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ اس وقت بیلا میں بھی کچھ ایسا ہی حوصلہ اود کر آیا تھا۔ میں نے ایک بار پھر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اس وقت تک 3 گدھ ریت پر لینڈ کر چکے تھے اور پھدک کر آگے بڑھ رہے تھے، جبکہ فضا میں منڈلانے والے گدھ بھی زیادہ بلندی پر نہیں رہ گئے تھے۔ ہم سرخ چٹان کے دامن میں پہنچ کر بھی تیزی سے دوڑتے رہے۔ اب میں نہیں، بیلا میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچ رہی تھی۔ چند گز کا فاصلہ طے کرنے کے بعد ہم ایک کشادہ دراڑ میں گھس گئے۔ یہ دراڑ کافی کشادہ اور کافی طویل تھی۔ اس کا اختتام ایک کھلی جگہ پر ہوا تھا۔ یہ دراصل وہ پہاڑیاں تھیں جو دور سے ایک ہی لگتی تھی۔ ایک طرف یہ دونوں چٹانیں آپس میں ملی ہوئی تھی۔ اس طرح انگریزی کا حرف یو بن گیا تھا۔ اس کھلی جگہ پر پہنچ کر میں نے اوپر دیکھا۔ آسمان پر گدھ منڈلا رہے تھے۔ یہ غالباً وہی گدھ تھے جو ہماری طرف سے مایوس ہو کر کسی اور شکار کی تلاش میں آسمان پر پرواز کرنے لگے تھے۔ وہ گردش کرتے ہوئے بلندیوں کی طرف جا رہے تھے۔ ہم سائبان کی طرف آگے کو ابھری ہوئی ایک چٹان کے سائے میں ہی بیٹھ گئے۔ ہم دونوں ہانپ رہے تھے۔ پسینہ میرے مساموں سے اس طرح بہہ رہا تھا جیسے ویرانے میں لاتعداد چشمے پھوٹ پڑے ہوں۔ میں چٹان سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، اپنے بے ربط تنفس پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے بائیں طرف دیکھ رہا تھا جہاں دونوں چٹانیں آپس میں ملی ہوئی تھی۔ لو، پانی پی لو۔ بیلا کی آواز سن کر میں گھوم گیا۔ اس کے ساتھ ہی میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ سانس کی رفتار پھر تیز ہو گئی اور جسم کی مسام پھر پسینہ اگلنے لگے۔ دماغ میں دھماکے ہو رہے تھے اور پورے بدن پر چیونٹیاں سی رینگتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ بیلا میری نیت بانپ گئی۔ وہ ہاتھ چھڑا کر مزاحمت کرنے لگی، لیکن میں ایک ایسے طوفان کی لپیٹ میں آ چکا تھا جس کے آگے بند باندھنا ممکن نہیں تھا۔ وہ سیلاب کا ایک زبردست ریلا تھا جو مجھے اپنے ساتھ بہاتا لے گیا۔ بیلا کی مزاحمت بھی برائے نام ہی ثابت ہوئی اور پھر وہ بھی میرے ساتھ اس سیلاب میں بہنے لگی۔ طوفان گزر گیا۔ اب سکون اور سناٹا سا طاری تھا، ایسا سناٹا جس نے میری روح کو بھی لپیٹ میں لے لیا تھا، لیکن میں اپنے آپ کو بہت پرسکون اور ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ اتنا ہلکا پھلکا کہ اپنے آپ کو روئی کے گالے کی طرح بادلوں کے ساتھ ہوا میں اڑتا ہوا محسوس کرنے لگا۔ میں بے حس و حرکت پڑا تھا اور میری آنکھیں بند تھی۔ میں اس کیفیت سے باہر نہیں آنا چاہتا تھا، لیکن بیلا کی چیخ سن کر میں اچھل پڑا۔ بیلا خوف زدہ سی نظروں سے میرے پیروں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے منہ سے کچھ بولنے کی بجائے اشارہ کیا۔ میں نے اس طرف دیکھا تو مجھے سینے میں اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ سیاہ رنگ کا ایک بچھو میرے بائیں پیر کے ٹخنے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ پیر اور بچھو کے بیچ صرف 1 انچ کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ میں نے بڑی تیزی سے اپنا پیر ہٹایا اور اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس وقت بچھو نے ایک پتھر پر ڈنک مار دیا تھا اور وہ بچھو جسامت میں خاصا بڑا تھا۔ میں نے ایک بڑا سا پتھر اٹھا کر اسے کچل دیا اور ایک طرف پڑے ہوئے کپڑے اٹھا کر جاڑنے لگا۔ میرا سارا نشہ کافور ہو گیا تھا اور میں حقیقت کی دنیا میں لوٹ آیا تھا۔ 1 گھنٹہ پہلے تک ہم تپتے ہوئے صحرا میں موت سے پنجہ آزمائی کر رہے تھے۔ محفوظ جگہ پر آ کر کچھ سکون ملا تو ہم بھول گئے کہ موت کا خوف کیا ہوتا ہے، مگر یہی خوف ہمیں ایک بار پھر حقیقت کی دنیا میں لے آیا تھا۔ تم نے بتایا تھا کہ اس پہاڑی میں بہت سے غار ہیں، میں نے بیلا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، لیکن کیا یہ جگہ ہمارے لیے محفوظ ہوگی؟ میرا مطلب ہے بچھو اور سانپ وغیرہ۔ اس پہاڑی کی دوسری طرف 2-3 غار ایسے بھی ہیں جو ان زہریلے حشرات الارض سے بالکل محفوظ ہیں، بیلا نے جواب دیا۔ اس نے شرٹ کے نیچے کے صرف 2 بٹن لگائے تھے، اوپر والا حصہ کھلا ہوا تھا۔ میں کئی مرتبہ وہاں آ چکی ہوں، وہاں کبھی ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی گئی، تو پھر چلو اسی طرف چلتے ہیں، میں نے کہا۔
ہم اس کشادہ دراڑ سے نکل کر پھر پہاڑ کے دامن میں آ گئے اور اس کے ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ سورج ہمارے سروں پر چمک رہا تھا۔ قیامت خیز دھوپ میں قدم اٹھانا محال ہو رہا تھا، مگر ہم کسی حد تک تازہ دم ہو چکے تھے۔ یہ سرخ پہاڑی لمبائی میں تقریباً 1 میل کے رقبے پر پھیلی ہوئی تھی، لیکن نصف میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد بیلا پھر ایک دراڑ میں گھس گئی جو زیادہ کشادہ نہیں تھی۔ اس آڑی ترچھی دراڑ میں دیر تک چلنے کے بعد ہم ایک غار میں داخل ہو گئے۔ بیلا آگے تھی اور میں اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ غار میں کچھ دور تک تو مدھم سی روشنی رہی اور اس کے بعد اندھیرا گہرا ہوتا چلا گیا۔ میں دیوار کو ٹٹولتا ہوا بیلا کے قدموں کی آواز پر اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ ایک جگہ بیلا نے رک کر میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس غار میں 3 موڑ بھی آئے تھے۔ بیلا جس طرح بے دھڑک چل رہی تھی، اس سے مجھے یہ اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ بیلا پہلے بھی یہاں آتی رہی ہے اور پہاڑی کے اندر غاروں کے اس راستے سے بخوبی واقف ہے۔ ایک لمحہ کو میرے ذہن میں یہ خیال بھی آیا تھا کہ بیلا مجھے کسی جال میں پھانسنے کی کوشش تو نہیں کر رہی، لیکن اس خیال کو فوراً ہی ذہن سے جھٹک دیا۔ اس ویرانے میں اس کی زندگی بھی میری زندگی سے مشروط تھی۔ مجھے کسی جال میں پھنسا کر وہ اکیلی یہاں سے نہیں نکل سکتی تھی۔ ہم تقریباً 20 منٹ تک اس تنگ اور تاریک سے غاروں میں چلتے رہے اور آخر کار ایک کشادہ غار میں آ گئے۔ اس غار کے دہانے سے آنے والی روشنی سے غار کے اس حصے میں تاریکی کسی حد تک دور ہو گئی تھی۔ بیلا نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ یہ غار اتنا کشادہ تھا کہ اس میں کم از کم 200 آدمیوں کے بیٹھنے کی گنجائش تھی۔ چھت کہیں سے 7-8 فٹ بلند تھی اور کہیں سے بہت اونچی۔ دیواریں اگرچہ ناہموار تھیں، البتہ فرش ہموار تھا۔ غار کے اندر کسی قدر ٹھنڈک کا احساس بھی نمایاں تھا۔ بیلا غار کے دہانے کی طرف جا رہی تھی، میں بھی اس کے پیچھے ہی چل پڑا۔ غار کا دہانہ زیادہ بڑا نہیں تھا، اس کے سامنے تقریباً 50 فٹ تک ڈھلان چلی گئی تھی۔ دہانے کے دونوں طرف کشادہ سیڑھیاں بھی تھیں جو چٹان کو کاٹ کر بنائی گئی تھی۔ سامنے تحد نگاہ صحرا پھیلا ہوا تھا۔ چمکتی ہوئی دھوپ میں نگاہ ٹکانا مشکل ہو رہا تھا۔ سامنے قدرے دائیں طرف ایک راستہ سا بھی نظر آ رہا تھا۔ یہی راستہ کدالیا کی طرف جاتا ہے، بیلا نے سامنے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ فاصلہ 7-8 کوس سے زیادہ نہیں۔ اگر ہم سورج ڈلنے کے آدھے گھنٹے بعد یہاں سے روانہ ہو جائیں تو اس وقت گرمی بھی نہیں ہوگی، اور ہم آگے رکے بغیر چلتے رہیں تو زیادہ سے زیادہ 3 گھنٹوں میں پہنچ جائیں گے۔ اور اگر رات کے اندھیرے میں راستہ بھٹک گئے تو؟ میں نے کہا۔ بھٹکنے کا اندیشہ اس لیے نہیں کہ یہ راستہ بالکل نمایاں ہے، نشاندہی کے لیے جگہ جگہ پتھر بھی رکھے ہوئے ہیں، بیلا نے جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ لوگ اکثر اس طرف آتے رہتے ہیں، میں نے کہا۔ ہاں، بیلا نے سر ہلایا۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ لوگ اس طرف کیوں آتے رہتے ہیں۔ ہم ایک بار پھر غار کے اندر آ گئے۔ بیلا دیوار میں ایک کھو کے قریب رک گئی۔ اس نے میری طرف دیکھا اور اس کھو میں داخل ہو گئی۔ اس کی واپسی میں 2 منٹ سے زیادہ نہیں لگے تھے۔ اس کے ایک ہاتھ میں لمبی سی مشال تھی اور دوسرے میں 2 پتھر۔ اس نے مشال مجھے تھما دی اور مشال کے اگلے سرے کے قریب پتھروں کو آپس میں رگڑنے لگی۔ پتھروں میں رگڑ لگنے سے چنگاریاں سی پھوٹ رہی تھی۔ چند لمحوں کی کوشش کے بعد پتھروں سے پھوٹنے والی ان چنگاریوں سے مشال بھڑک اٹھی۔ بیلا نے مشال میرے ہاتھ سے لے لی اور دیوار کے ساتھ ساتھ ایک طرف چلنے لگی۔ میں بھی اس کے پیچھے ہی تھا۔ ایک تنگ سی دراڑ سے گزر کر ہم ایک اور غار میں آ گئے۔ یہ غار بھی تنگ سا تھا اور چھت بھی کافی نیچی تھی۔ تقریباً 4 منٹ تک اس سرنگ میں چلنے کے بعد ہم ایک اور کشادہ غار میں آ گئے۔ یہ کسی ہال کی طرح بہت کشادہ غار تھا اور اس کی چھت بھی کافی اونچی تھی۔ چھت کے اوپر کسی جگہ چٹان میں سوراخ تھا جہاں سے ہوا اور روشنی آ رہی تھی۔ دھوپ کا تقریباً 2 مربع فٹ دبا فرش پر اس طرح چمک رہا تھا کہ اس پر نگاہ ٹکانا مشکل ہو رہا تھا۔ وسیع و عریض تاریک غار میں چھت سے آنے والی روشنی کی یہ بیم بڑا پراسرار تاثر دے رہی تھی۔ تقریباً 20 گز کا فاصلہ طے کرنے کے بعد بیلا رک گئی۔ مشال کی تھرتھراتی ہوئی روشنی میں سامنے کا منظر دیکھ کر مجھے سینے میں سانس رکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ سامنے ایک چبوترے پر کسی ہندو دیوی کی بہت بڑی مورتی نظر آ رہی تھی۔ مورتی کے سامنے کا حصہ برہنہ تھا۔ دونوں ہاتھ اوپر کو اٹھے ہوئے تھے۔ ایک ہاتھ میں ڈوریوں میں پروئی ہوئی نیچے اوپر 3 تھالیاں تھیں۔ دوسرے ہاتھ میں گنڈاسا تھا جس سے خون ٹپکتا ہوا سا لگ رہا تھا۔ دونوں ہاتھ خون آلود تھے۔ گلے میں پھولوں، پتوں اور موتیوں کی مالاؤں کے علاوہ ایک مالا انسانی کھوپڑی کی بھی تھی۔ 2 کھوپڑیاں جوان سینے کے دائیں طرف، 2 بائیں طرف اور ایک ناف پر جول رہی تھی۔ دیوی کی آنکھیں دہشت زدہ سے انداز میں پھٹی پھٹی اور سرخ زبان باہر کو نکلی ہوئی تھی۔ چہرے کے تاثرات سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا جیسے وہ شدید کرب میں ہو۔ ایک تو وہ صورتحال ہی ایسی وحشت ناک اور پھر مشال کی تھرتھراتی ہوئی روشنی میں وہ اور بھی خوفناک لگ رہی تھی۔
ایک لمحے کو تو میں بھی کام کر رہ گیا تھا۔ کچھ ایسی چیزیں بھی پڑی تھی جو شاید کسی وقت بھیٹ کے طور پر وہاں رکھی گئی تھی۔ یہ کالی دیوی کی مورتی ہے۔ بیلا کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ تباہی و بربادی کی دیوی۔ عرصہ پہلے ڈاکو اپنے کسی مشن پر روانہ ہونے سے پہلے کالی کے قدموں میں انسانی جان کی بھیٹ دیا کرتے تھے۔ ڈاکو آج بھی اسے مانتے ہیں، لیکن اب کسی انسان کی نہیں، بکری وغیرہ کی بھیٹ دی جاتی ہے۔ کالی کی پوجا پورے ہندوستان میں کی جاتی ہے۔ اس کے ماننے والے دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں۔ پہلے تو کالی کے ہر بڑے تہوار پر اس کے چرنوں میں انسانی جانوں کی بھیٹ دی جاتی تھی، مگر پھر اس پر پابندی لگا دی گئی۔ یہ غار اگرچہ مندر نہیں ہے، مگر اسے مندر سے زیادہ پوتر سمجھا جاتا ہے۔ ہر سال دسمبر میں یہاں ایک بہت بڑا میلہ لگتا ہے۔ پورے ہندوستان اور دنیا بھر سے کالی کے ماننے والے یہاں جمع ہوتے ہیں، اور ہندوستان میں یہ واحد جگہ ہے جہاں اب بھی انسانی جان کی بھیٹ چڑھائی جاتی ہے۔ وہ تیغہ دیکھ رہے ہو؟ اس نے چبوترے پر رکھے ہوئے خون آلود تیغے کی طرف اشارہ کیا۔ پچھلے دسمبر میں اس تیغے سے اس جگہ کالی کی خوشنودی کے لیے ایک انسان کا خون بہایا گیا تھا۔ تیغے پر جمع ہوا یہ خون وہی ہے۔ یہ اس وقت صاف کیا جائے گا جب اگلے دسمبر میں یہاں کسی اور انسان کی بھیٹ دی جائے گی۔ تم نے تو بتایا تھا کہ انسانی جان کی بھیٹ پر پابندی لگا دی گئی تھی، میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میلے کے موقع پر یہاں پولیس بھی موجود ہوگی کیا؟ وہ ان دنوں یہاں انسانوں کا ایک جمع غفیر ہوتا ہے، بیلا نے جواب دیا۔ کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ کب کس وقت اور کس کی بھیٹ چڑھائی گئی ہے۔ جب برسات بڑھتا ہے تو لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ دیوی کی پوجا شروع ہو چکی ہے۔ میں اندازہ لگا سکتا ہوں کہ عام دنوں میں یہ غار غیر محفوظ ہی رہتا ہوگا۔ پولیس نے کبھی اس مورتی کو یہاں سے ہٹانے کی کوشش نہیں کی؟ میں نے کہا۔ کئی مرتبہ ایسی کوششیں ہو چکی ہیں، بیلا نے جواب دیا۔ کالی اپنی حفاظت خود کرتی ہے۔ اس نیت سے جو بھی اس طرف آیا پراسرار طور پر ہلاک ہو گیا۔ کدالیا گرچہ زیادہ دور نہیں، مگر اس طرف آنے کی ہمت کوئی نہیں کرتا۔ ایک اندیکھی قوت ہے جو اس طرف آنے والے راستے کی نگرانی کرتی ہے۔ کدالیا کے سبھی لوگ اس پراسرار قوت سے خوف زدہ ہیں، اس لیے کسی نے کبھی اس طرف کا رخ نہیں کیا، اور تم شاید اس قوت سے واقف ہو۔ میں نے اس کے چہرے پر نظریں جما دی، اور اس پراسرار قوت کو معلوم تھا تم لوگ اس طرف آ رہے ہو، اس لیے کوئی رکاوٹ پیش نہیں آئی۔ بیلا مسکرا کر رہ گئی۔ تمہاری یہ باتیں اور ہونٹوں کی پراسرار مسکراہٹ ان باتوں کی تردید کرتی ہیں جو تم نے راستے میں بتائی تھی۔ میرا مطلب ہے وہ لو سٹوری۔ آؤ اب واپس چلیں۔ اس نے میری بات ٹال دی۔ میں نے بھی اپنی بات پر زور نہیں دیا۔ ہم اس رونما راستے سے ہوتے ہوئے واپس آ گئے۔ بیلا نے مشال دیوار میں بنے ہوئے ایک سوراخ میں پھنسا کر بجھا دی اور کچھ فاصلے پر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ میں نے اپنے کندھے سے مشکیزہ اتار کر پانی کے چند گھونٹ پیے اور پھر مشکیزہ اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس کے پاس بھی دوسرا مشکیزہ موجود تھا، مگر اس نے میرے ہاتھ سے مشکیزہ لے لیا اور پانی پینے کے بعد مشکیزہ زمین پر رکھ دیا۔ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے اس سے میں اندازہ لگا چکا ہوں کہ سندھ کے وڈیرے رئیس کبو کا اور تمہارا تعلق کسی بہت بڑے اور بہت ہی خطرناک قسم کے گروہ سے ہے۔ میں نے بیلا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں اس گروہ کے بارے میں زیادہ جاننے کا خواہش مند نہیں ہوں، لیکن یہ ضرور جاننا چاہوں گا کہ مجھے کہاں اور کیوں لے جایا جا رہا تھا۔ تمہیں کہاں اور کیوں لے جایا جا رہا تھا یہ جاننے کی بھی شاید اب تمہیں ضرورت نہیں ہے، بیلا نے جواب دیا۔ میں اس سلسلے میں کچھ جانتی بھی نہیں۔ جو لوگ تمہیں کہیں لے جانا چاہتے تھے انہیں تم نے راستے میں ختم کر دیا۔ ویسے تم واقعی بہت دلیر ہو۔ ایک ہاتھ میں ہتھکڑی ہونے کے باوجود تم نے جس طرح ان تینوں کو ختم کیا وہ قابل تعریف ہے۔ تمہاری بہادری کی تعریف تو آچر بھی کر چکا تھا۔ تم نے بندی خانے میں ان دونوں کی جس طرح پٹائی کی تھی اس کا بھی مجھے میرا سے پتہ چل گیا تھا، اور راستے میں تم نے جو کچھ بھی کیا اس پر تو میں اب بھی حیران ہوں۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں۔ میں نے اسے گھورا۔ تمہارے سوال کا جواب تو میں نے دے دیا۔ وہ مسکرائی۔ میں واقعی کچھ نہیں جانتی۔ ویسے بھی چند گھنٹوں بعد میرے اور تمہارے راستے الگ ہو جائیں گے۔ کدالیا پہنچنے کے بعد تم اپنی مرضی سے کہیں بھی جانے کے لیے آزاد ہوگے۔ اوہ، میں چونک گیا۔ کیا واقعی؟ ہاں، وہ مسکرا دی، پھر بولی، مگر مجھے حیرت ہے کہ تم ان لوگوں کے ہاتھ کیسے لگے۔ تمہارے بازوں میں بھری ہوئی قوت اور حوصلے کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے تم 2-4 آدمیوں کے بس کے نہیں ہو، پھر ان کے قابو میں کیسے آ گئے؟ میں اندازہ لگا چکا ہوں کہ یہ بہت بڑا اور بہت ہی خطرناک قسم کا گروہ ہے، اور اس گروہ میں تم جیسی حسین لڑکیوں کی بھی کمی نہیں جو مجھ جیسے لوگوں کو پھانسنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں، اور وہ بھی تم جیسی حسین لڑکی تھی، میں نے کہا، اور چند لمحوں کی خاموشی کے بعد بولا، حسین اور جوان لڑکیاں میری سب سے بڑی کمزوری ہیں۔
چند روز پہلے میں اپنے ایک عزیز کی تلاش میں عمر کوٹ آیا تھا۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ میرا وہ عزیز 6 مہینے پہلے کنری جا چکا ہے، جہاں مرچوں کے ایک بیوپاری کے پاس ملازم ہے۔ وہ شام کا وقت تھا۔ میرا خیال تھا کہ رات کسی چھوٹے موٹے ہوٹل میں گزار کر صبح کی بس سے کنری چلا جاؤں گا۔ میں ایک سڑک پر جا رہا تھا کہ ایک کار میرے قریب آ کر رکی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر ایک جوان اور خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ وہ بہت دیر سے مجھے سڑکوں پر پھرتے ہوئے دیکھ رہی ہے، اگر مجھے کوئی پریشانی ہو تو وہ میری مدد کرنے کو تیار ہے۔ میں نے اپنی پریشانی بتا دی۔ اس نے بتایا کہ وہ ایک وڈیرے کی بیٹی ہے، اگر میں پسند کروں تو اس کے ساتھ چلوں، رات ان کا مہمان رہوں، صبح مجھے کنری بھیجنے کا بندوبست کر دیا جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس لڑکی کو دیکھ کر میری رال ٹپک پڑی۔ میں کچھ کہے بغیر اس کی کار میں بیٹھ گیا۔ وہ مجھے شہر سے باہر ایک مکان میں لے آئی۔ اس مکان میں 2 ادھیڑ عمر عورتوں کے سوا اور کوئی نہیں تھا، اور پھر تھوڑی دیر بعد اس لڑکی نے بتایا کہ اس کا باپ میر پور خاص گیا ہوا ہے اور کل دوپہر سے پہلے اس کی واپسی نہیں ہوگی۔ وہ میری خاطر مدارت میں لگ گئی۔ پہلے چائے کے ساتھ پرتکلف ناشتہ، پھر رات کے کھانے میں فرائی مرغی اور بہت سی چیزیں۔ اس وقت میرے دل میں شبہ پیدا ہوا کہ وہ کوئی آوارہ مزاج کی لڑکی ہے جو اپنے مطلب کے لیے مجھ جیسے لوگوں کو پھنسا کر یہاں لے آتی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ ایک اجنبی سے اس طرح بے تکلف نہ ہوتی۔ میرا یہ شبہ درست نکلا۔ وہ میری دسترس میں تھی اور میں اس کے علاوہ کچھ اور سوچنے کو تیار ہی نہیں تھا، مگر اس سے پہلے کہ میں اسے پوری طرح زیر کرتا، میرے سر پر زوردار دھماکہ ہوا۔ میرے 14 طبق روشن ہو گئے، آنکھوں کے سامنے نیلی پیلی چنگاریاں سی ناچنے لگی، اور پھر میرا ذہن تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔ ہوش آیا تو اپنے آپ کو مقدم اور میراں جیسے جلادوں کے قبضے میں پایا، جو مجھے ایک بند وین میں کہیں لے جا رہے تھے۔ ہمارا سفر کھنڈر نما اس عمارت میں ختم ہوا جہاں مجھے 3-4 دن قید رکھا گیا۔ وہاں آتے ہی آچر نے میری دنائی کر دی، اور پھر اگلے روز صبح جب میں نے بھاگنے کی کوشش کی تو پھر ان کے قابو میں آ گیا۔ آچر کے لیے تو پہلے ہی دن سے میرے دل میں نفرت پیدا ہو گئی تھی، اور جس طرح میں نے اسے موت کے گھاٹ اتارا وہ اسی نفرت کا نتیجہ تھا۔ میرا خیال ہے کہ تم سندھی تو نہیں ہو، شاید پنجاب کے کسی علاقے سے تعلق ہے تمہارا۔ اس نے میرے خاموش ہونے پر کہا، تمہارا خیال درست ہے۔ میں نے جواب دیا، میں پنجاب کے ایک شہر قصور کا رہنے والا ہوں۔ اوہ قصور، وہی ملکہ ترنم نور جہاں کا قصور۔ وہ بول پڑی، ہاں لگتا ہے تم پاکستان کے بارے میں بہت کچھ جانتی ہو۔ میں نے اسے گورا، تمہاری باتیں بہت دلچسپ ہیں، مجھے اپنے بارے میں تفصیل سے بتاؤ۔ اس نے کہا۔ میں چند لمحے خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا اور پھر اپنے بارے میں بتانے لگا۔